الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال المؤلف رحمه الله في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. اب اللہ تبارک و تعالی نے مسائل طلاق میں ایک مسئلہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ سنت طلاق یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے اور طہر میں، یعنی حیض کے بعد پاکی کے دنوں میں جس میں میاں بیوی ملے بھی نہ. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ اسی میں یہ بھی ہو گیا کہ ایام حیض میں بھی طلاق نہ دے. تیسرا مسئلہ کہ ایام حمل میں بھی طلاق نہ دے. اور ساتھ اللہ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ عدت کا خیال رکھو، وقت کا خیال رکھو، حفاظت رکھو، صحیح وقت پہ طلاق دو تاکہ بلا وجہ عورت کو طویل ترین عدت نہ گزارنی پڑے. ان سب کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. کہ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو آدمی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ گھریلو معاملات ہیں، یہاں کوئی سیکیورٹی تو کام نہیں آتی نا جی. یہاں تو اللہ کا ڈر کام آتا ہے کہ دل میں عظمت ہے تو زیادتی نہیں. اب ایک اور مسئلہ ہے وہ سمجھیں. اللہ نے فرمایا کہ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. لفظ سمجھیں، لا تخرجوهن من بيوتهن، ان کے گھروں سے، یعنی اللہ نے نسبت فرما دی کہ گویا یہ گھر عورتوں کے ہیں، یہ گھر بیوی کا ہے. یہ نہ ہو ہر وقت دماغ میں کہ جی میرا گھر ہے. نہیں، تیرا گھر ہے، بیوی کا بھی گھر ہے. اللہ نے اس کا گھر قرار دیا، کیونکہ اللہ کے کلام میں یاد رکھو کوئی ایک اگر ضمیر بھی ہوتا ہے نا اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو، جیسے زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دیتے تھے. بچی پیدا ہو گئی، جا کے دفن کر دیا. میں قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی. ان کا رزق پہلے ذکر کیا.
کہ جس کو تم مار رہے ہو اسی لیے نا کہ عورت ہے، لڑکی ہے، یہ کوئی کبا کے تو ماں باپ کو نہیں کھلا سکتی ہے، الٹا لڑکی کا ہمارے سر پہ بوجھ ہے، کھلائیں پلائیں پڑھائیں شادی کریں اور اس کو سارا سامان دیں، نگرانی کریں، حفاظت کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ہم رزق دیتے تم کو بھی، یعنی ان کے رزق کو مقدم ذکر کیا کہ جن کو تم قتل کر رہے ہو ان کے تم رازق ہو، تم جو ڈر رہے ہو ان کو تو ہم رزق دیتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا اشارہ ہے کہ جن کو تم قتل کر رہے ہو انہی کی وجہ سے تو تمہیں رزق ملتا ہے، انہی کمزوروں کی، کیونکہ ترزقون بضعفائکم. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر دنیا میں یہ کمزور معذور لوگ مانگنے والے نہ ہوں تمہیں تو رزق ہی نہ ملے، تو ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، تم الٹا ان کو ڈانٹتے ہو، تم ان کو قتل کر رہے ہو. کوئی اگر غریب ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، تمہارا دروازے پہ نوکر ہے، تو کبھی سوچ لیا کرو کہ وہ ساری رات میرے گیٹ پہ کھڑے ہو کے سیکورٹی کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میری جگہ پلنگ پہ سویا ہوتا تو پھر میرا کیا حال ہوتا. تو یہ بھی سوچا کریں کہ اللہ کا نظام ہے، اس بیچارے کو غریب بنا دیا ہے، وہ ساری رات بیچارہ سردی ہے گرمی ہے اوپر سے کپڑا اوڑھ کے مالک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اور وہ اندر بیٹھ کے خراٹے لے رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں. تو کبھی سوچا تو کرو نا کہ تم یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کمزور ہیں، ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا. اسی طرح ایک ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کا واقعہ ہے، بڑے ماشاءاللہ کھاتے پیتے، پیسہ دولت کاروبار، گاڑیاں شڑیاں سب کچھ. ایک دن انہوں نے جو ان کے کوٹھی پہ گھر میں جو مالی تھا، جو لان کا خیال رکھتا تھا، پودے لگانا، پھول لگانا، پھلواری لگانا، گھاس کاٹنا، تو اس سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ پودوں کو وقت پر وہ بیچارہ کھاد واد نہ دے سکا، وہ سوکھ گئے. چونکہ پودوں کی کئی لائنیں تھیں نا، وہ پچھلی لائن میں تھے، بظاہر نظر نہیں آئے. تو ایک دن مالک گھومتا گھومتا گیا، اسے دیکھا کہ نیچے پیچھے 5 7 8 پودے مرے پڑے ہیں پھولوں کے. اس نے مالی کو بلایا، اس کی داڑھی تھی، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بھی خیال نہیں کیا. اور میں غصے میں آگے تھپڑ مارا، میرے اتنے قیمتی پودے جو ہے وہ مر گئے، پتا ہے تمہیں میں کہاں سے لے کے آیا تھا؟ یہ غلطی ہو گئی. فوراً جاؤ منشی کے پاس، اپنے حساب کرو اور نکل جاؤ میرے گھر سے. اس بیچارے نے ہاتھ باندھے، میں بوڑھا ہوں، سفید ریش ہوں، کوئی کام نہیں ہو سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے روزگار ہیں ہم لوگ، بس میری تنخواہ پہ گزارا ہے، یہاں سے جو روٹی لے جاتا ہوں وہ سب کھا لیتے ہیں، مہربانی کو کہا نہیں میں تمہارے جیسے نکمے کام چور کو نہیں رکھتا، نکل جاؤ. بس نکال دی. وہ بیچارہ چلا گیا. تو چند دنوں کے اندر حالات بدلنے شروع ہو گئے، ادھر گھاٹا ہو گیا، ادھر نقصان ہو گیا، ادھر حادثہ ہو گیا، ادھر گاڑی ٹکرا گئی، ادھر کسی بچے کو چوٹ لگ گئی. یک دم ایسے حالات پیدا ہونے لگے کہ وہ تو بیچارہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خود فٹ پاتھ پہ آ جائے گا. بڑا پریشان تھا. ایک بزرگ ہوتے تھے، میں نے بھی ان کی آخری عمر میں زیارت کی ہے، بڑھاپے میں دیکھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. تو ان کی خدمت میں گیا اور کہا کہ حضرت میرے حالات ایسے تھے، اب یہ 15-20 دن میں یکدم ایسے حالات بگڑے ہیں، کہیں بچے گر جاتا ہے، کہیں میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں سامان لے جانے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹکرا جاتی ہیں، کہیں آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں، کہیں مال بھیجا ہوا اعتراض لگا کے واپس آ جاتا ہے. میں تو بالکل سڑک پہ آ گیا.
بزرگوں نے سوچا اور فرمایا کہ بھائی تم نے انہی 15-20 دنوں میں کسی غریب پر تو ظلم نہیں کیا. اب تو اس کو چوٹ لگی. اس نے کہا جی حضرت ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا اسی مظلوم کی بد دعا ہے, اس کو جا کے ڈھونڈو اور واپس لاؤ, اور جب تک نہیں لاؤ گے تمہارے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. اتقِ عن دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب. جب وہ تیرے دروازے سے رو کے نکلا نا, وہ جو آہ نکلی تھی نا, وہ بس عرش پہ چلی گئی. اس نے کہا جی میں نے بے انتہا ڈھونڈا, بڑا مشکل سے, وہ تو چھوڑ کے غریب دیہات میں کہیں چلا گیا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا. میں نے کہا بابا میں ہاتھ باندھتا ہوں, مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں, اور آپ میرے پاس ہے. اس نے کہا دیکھیں جی ہم غریب ضرور ہیں, بے ضمیر نہیں. ہم غریب ہیں, اپنی محنت بیچتے ہیں, عزت نہیں بیچتے. آپ نے مجھے اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکالا ہے, اس گھر میں میں کبھی نہیں جاؤں گا. باقی تم میرے گھر پہ آ گئے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور نے کہا اچھا حضرت اتنا قبول کر لو کہ میں یہی آپ کو جو ہے تنخواہ بھیج دیا کروں. اس نے کہا بغیر کام کے میں حرام کیوں کھاؤں, اب میں یہاں کوئی اور کام کرتا ہوں, مجھے روزی مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب 1 مہینے میں پھر انقلاب آ گیا, میں ٹھیک ہو گیا. جو آرڈر کینسل ہوئے تھے انہیں پھر آرڈر دے دیے. جو گاڑیاں لگ گئی تھیں ان کا معاوضے مل گئے. تو ہمیشہ یہ خیال, اس لیے اللہ سے نحن نرزقہم وإیاہم, ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. اسی لیے قرآن فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں, حکم خاص دیتے ہیں اپنی اولادوں کی وراثت کے بارے میں. خیال رکھو اللہ تمہیں اولاد دے تو جو لڑکا ہے اس کے 2 حصے لڑکی کے برابر, یعنی لڑکی کا 1 اس کے 2. تو اب یہاں بھی کہہ سکتے تھے نا بھی لڑکے کو 2 حصے, لگے نہیں مثل حظ الانثیین. بات کو سمجھو, قرآن کو اللہ کہہ سکتے تھے نا بھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثلین ضعفین, لیکن پھر میں مثل حظ الانثیین, 2 لڑکیوں کے برابر. ان 2 لڑکیوں کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ضعیف سمجھ کے ان کے میراث کو ہضم کر جاتے ہو, اس لیے اللہ ان کے ذکر کو مقدم کر رہے ہیں کہ ان کے میراث کا خیال رکھو. لڑکے کو دینا ہے لیکن ان 2 کے برابر دینا ہے, پہلے ان 2 کا بھی خیال رکھو. تو جس چیز میں بھی تقدیم ہوتی ہے یا تاخیر ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کے قرآن میں بڑے بڑے حکمتیں ہوتی ہیں, اسرار ہوتے ہیں, رموز ہوتے ہیں, کنایات ہوتے ہیں, اور وہ بھی اللہ چاہے تو سمجھ آئے ورنہ نہیں آتے. اب دیکھو یہاں کیا کتنا ایک ہی لفظ ہے پیارا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن, ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ورنہ بندہ کہتا ہے میرا گھر ہے میں جس کو نکالوں, اللہ نے تیرا گھر کہاں, اس کا گھر ہے, یہ اس کا گھر ہے. اتنے عرصے تک تمہاری بیوی رہی ہے, تمہارے سارے گھر کی نگران رہی ہے, تو یہ اس کا گھر ہے. تمہارا گھر صرف تمہارا گھر کیا ہے, اس کا بھی گھر ہے. اچھا یہاں مرد کو اللہ نے تنبیہ کر دی, آگے عورت کو بتا دیا واللہ یخرجنا, تم بھی نخرے کر کے نہ نکلو. اچھا جی طلاق دے دی ہے, میں نہیں رہتی, کیوں؟ جب تک عدت میں ہو اس کا حق ہے. اور جی اس نے میری توہین کر دی اور میری بے عزتی کر دی اور میرے طلاق دے دی اور کلنک کا ٹیکہ لگا گیا, اب میں کیا منہ لے کے جناب گھر جاؤں گی؟ خدا نہ خواستہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے. نکاح ہو سکتا ہے تو طلاق بھی ہو سکتی ہے. تو اگر وہ ایک میرے استاد سے فوت ہو گیا ہوگی, اللہ ان قبر پہ رحمت کرے, تو ہم پڑھ رہے تھے, ہم اس وقت پتہ نہیں چھوٹی کتابیں کافیہ وغیرہ پڑھتے تھے, تو ایک عورت آئی اور جناب بڑی سیخ پا اور اس کے بھائی وغیرہ بھی ساتھ تھے.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھیں میرے خامد نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے طلاق دی، مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں کیا منہ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر میں جاؤں؟ تو فرمایا بیٹی نکاح کر کے تمہیں اسی گھر سے لایا تھا نا۔ کیسی بات کی، بزرگ تھے، انہوں نے کہا جب نکاح کیا تھا تمہارے ماں باپ کے گھر سے لایا تھا کہ نہیں؟ تو اگر دو لفظوں میں تمہارے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، آج دو لفظوں سے خامد نے نکال دیا ہے، تو چیخنے کی کیا بات ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم ماں باپ کا گھر بھی تو چھوڑ کے آئی تھی نا۔ تو اگر نکاح میں ماں باپ کا گھر چھوڑا جا سکتا ہے، طلاق میں پھر واپس بھی جا سکتا ہے، اس میں کیا عیب ہے؟ کیا شرمندگی ہے؟ شرمندگی تب ہے بیٹی جب تم کوئی زنا کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، خاندان کی ناک کٹوا ڈالو، وہ پریشانی والی بات ہے۔ طلاق تو جیسے نکاح سنت ہے، طلاق بھی سنت ہے، اجازت تو ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی نہ نکالو، ان کو کہا تم بھی نہ نکلو۔ دیکھو کیسے قرآن کی حکمتیں ہیں۔ اچھا اللہ نے فرمایا لا تخرجوہن، تم نہ نکالو۔ اچھا وہ اگر چلی جائے تو خاوند کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے تو نہیں نکالا، میں نے تو اس سے نہیں کہا نا کہ تم نکلو، خود چلی گئی، تو پھر لا تخرجوہن کا تو پھر فائدہ ہی نہ رہتا نا۔ بھئی اللہ نے فرمایا نہ نکالو، وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں نکالا۔ اللہ نے فرمایا نہ، دونوں کو حکم دو، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی ہے۔ تم ان کو نہ نکالو، اور کہا خبردار تم بھی نہ نکلو، تم بھی نہ نکلو دونوں۔ کیوں؟ کہ اس کی تم معتدہ ہو، اس کی عدت کے اندر ہو، اور اس کو عدت کے اندر رجوع کا حق ہے۔ میرے مولا کا انصاف دیکھیں، رجوع کا حق ہے تو اللہ نے فرمایا پھر سکنا بھی تمہارے ذمہ ہے، کھانا خرچہ نفقہ سب تیرے ذمہ ہے۔ جب تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے تو خرچہ بھی تم دو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کہے گا میں نے تو طلاق دے دی، اب میں کیوں کھانا دوں، ہوٹل سے منگوا کے کھائے، یہ کو بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھ۔ اچھا اب آگے اللہ نے ایک صورت بھی بیان کر دی کہ خدا نہ کرے اگر ایسی صورت پیش آ جائے پھر کیا ہو۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر وہ کوئی کھلی زیادتی کر بیٹھے پھر تمہیں گھر سے نکالنے کی اجازت ہے۔ ویسے عام طور پہ یاد رکھو کہ فاحشہ کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ زنا پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اسی طرح مسئلہ عفق میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، تو فاحشہ عام طور پہ بڑے گناہوں پہ ہوتا ہے، اور زنا کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے، اور ویسے اس سے یعنی اور غلطیوں کو بھی فاحشہ کہا جا سکتا ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ عورت بد زبان ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، چیختی ہے، لڑتی ہے، شور کرتی ہے، تو ان حالات میں اس کو نکالنے کی اجازت ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کہ وہ گناہ کی حد تک بھی بات ہو گئی ہے تو پھر تو اس کے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس نے ارتکاب زنا کیا ہے پھر اس کو کیا حق حاصل ہے کہ اس شریف شوہر کے گھر میں رہے جس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس نے اس کی عصمت کو کسی دوسرے سے روند ڈالا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہاں ان کو نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے، ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ،
اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، یعنی فی مدت العدت، جب تک عدت باقی ہے، اس کا سکنا باقی ہے خروج پر، کیونکہ وہ اس کی عدت میں ہے۔ کسی مرد کو حق نہیں ہے کہ اس کو نکالے، اور نہ اس کو حق ہے کہ اس کے گھر سے نکلے، کیونکہ وہ ابھی حق کے زوج باقی ہے، اس کے حقوق باقی ہیں، اس کی عدت باقی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں نظام میرے اللہ کا۔ اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ 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 ہم مسلمان ہیں تو ہر آدمی اسلام کی تعریف کرتا ہے، یہ بات نہیں، انصاف سے دیکھو، نظر انصاف سے دیکھیں، اسلام جیسا جامع مانے کامل دین تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھو جناب کہ یہ تو عدت طلاق ہے، اگر خامد فوت ہو جائے تو وہاں عدت کتنا ہے؟ یا تربصنا کتنا ہے؟ فرمایا جن کا 4 اشہر و عشرات، 4 مہینے 10 دن۔ اچھا اب ہندو کا کیا مذہب ہے؟ خامد مر گیا ہے تو اس کو بھی ساتھ اس کی چتا میں 7 زندہ جلا دو، ستی کر دو۔ ایمان سے کہو یہ کو مذہب ہے کہ وہ بیچارہ تو مر گیا اپنی موت، یہ غریب کی عمر ہے، اس کا کیا جرم؟ نہیں ستی ہوگی جی، وفاداری دکھائے، مانے نہ مانے باندھ کے ستی کرو۔ اسی لیے تم دوستی کہتے ہو نا، اصل میں ہوتا ہے 2 ستی، 2 کا جل مرنا، اسی کو لفظ دوستی بنایا گیا۔ 2 ستی میں 2 ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر 2 ستی، تو ستی کر دو جی۔ اچھا چلو ستی بھی نہ کرو جی، تو اب جناب ساری زندگی وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، میک اپ سنگار بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا کسی شادی والے گھر میں بھی نہیں جا سکتی جی، منحوس ہے، خاوند کو کھا گئی، یہ گھر میں آئی شادی ہوئی خاوند مر گیا، خاوند کو تو یہی کھا گئی نا، وہ ماں باپ کو تو نہیں کھایا تھا، تمہارے بیٹے کو کھانے آئی تھی۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو، جن کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، ان کو تو نہیں کھایا۔ اگر اتفاق سے شادی ہوئی خاوند مر گیا تو مر گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ کہتے اب جناب ساری زندگی وہ رہے اسی طرح رہے گی۔ اچھا جوان عورت ہے، بیوہ ہو گئی رہے، جوان ہمیں کیا جوانی سے، بیوہ ہو گئی، خاوند کو کھا گئی، اب سزا بھگتے۔ اسلام کتنا عدل کرتا ہے، کہا کہ نہیں بس 4 مہینے 10 دن۔ کیوں بھی 4 مہینے 10 دن؟ تاکہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو پہلے مہینے 2 مہینے میں تو پتہ بھی نہیں لگتا نا، تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے، تو واضح ہو جائے، بچہ واضح ہو جائے، حمل واضح ہو جائے، نہیں ہے استبراہ کامل ہو گیا، 4 مہینے 10 دن کے بعد کوئی سوگ شوگ نہیں، اب میک اپ کرے، سنگار کرے، رشتہ آئے، شادی کرے، پیغام بھیجے، پیغام قبول کرے، کوئی پابندی نہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھو کہ عورت پہ تو عدت ہے لیکن مرد پہ عدت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کی بیوی مر جائے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، وہ چاہے دوسرے دن شادی کر لیں، چاہے 2 دن کے بعد شادی، اس کے لیے کوئی عدت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو اندیشہ حمل تھا نا جی، مرد میں تو نہیں ہے نا، وہاں تو اندیشہ تھا نا، ہو سکتا ہے اندر حمل ہو، مرد کو تو حمل ہوتا نہیں، یہاں کیا اندیشہ ہے بھائی، یہاں تو کوئی اندیشہ نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بھائی اگر خاوند مر گیا ہے تو عورت عدت میں ہے، گھر میں ہے، باہر نکلنا منع ہے، اس کا سنگار منع ہے، حتیٰ کہ یعنی تیل شیل لگا کے کنگھی ونگی کرنا بغیر ضرورت وہ بھی منع ہے، الا علاج کے لیے نکل سکتی ہے، خاوند پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔
وہ تو پھر بھی محفوظ ہے نا گناہوں سے. خاوند کے لیے تو مسئلہ ہے اگر بیوی فوت ہو جائے بھی کیا تماشا بناتے روز. انا للہ و انا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت. بھئی آ کے نئے بدل دو بس بات ختم ہو گئی. 1 ریال 2 ریال کے ضائع ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے گا. کوئی اتنی مہنگی چیز تو نہیں ہے نا کہ اللہ معاف کرے کہ ناقابل برداشت ہو. چلانے سے پہلے سیل بدل دیے بس. نہیں ہے چلاتے رہتے ہیں. دیکھو کب تک چلتے ہیں. اچھا بعض جو ہیں وہ جب آتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی 2 نمبر ہوتے ہیں نا. وہ پہلے سے اللہ کی رحمت ہے ان میں جان ہی نہیں ہوتی. آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ 2 نمبر ہے نا. اب تو یعنی آدمی کے گھر میں اپنی اولاد آئے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے کوئی کہیں 2 نمبر تو نہیں. اب تو ہر چیز 2 نمبر ہے نا بابا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال چونکہ اب نظام ہے دیکھو نا عورت پہ عدت ہے مرد پہ عدت نہیں ہے. سمجھو کیوں؟ عورت کے لیے توقع ہے حمل کی مرد کے لیے تو کوئی. اچھا عورت تو پھر بھی گھر میں پابند رہے گی گناہ کا خطرہ نہیں ہے. مرد نے تو باہر پھرنا ہے چلنا پھرنا ہے. عورت بھی نہیں رہی گھر میں گھر بھی خالی ہو گیا نگرانی والا بھی کوئی نہیں رہا. وہ تو گناہ میں پڑ سکتا ہے اس لیے اس کے لیے. اچھا اسی طرح کا نظام دیکھو مثال کے طور پہ ہے بیوی غریب ہے خاوند امیر ہے. خاوند جو زکات نکالتا ہے بیوی کو زکات نہیں دے سکتا اور رشتہ داروں کو دے سکتا ہے. ماں کو بھی نہیں دے سکتا باپ کو بھی نہیں دے سکتا دادا دادی نانا نانی نہیں دے سکتا. اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا بیٹا بیٹی بیٹے کی بیٹی ان کو بھی نہیں دے سکتا. لا اسفل ولا اعلی. اچھا اب اللہ کا نظام دیکھو خاوند غریب ہے بیوی بڑے گھر کی ہے بیوی خاوند کو زکات دے سکتی ہے. خاوند بیوی کو زکات نہیں دے سکتا ہے کیونکہ بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے. وہ تو ذمہ دار ہے اس کو تو نفقہ دینا ہی دینا ہے. بیوی کیوں دے سکتی ہے کہ خاوند کا خرچہ جو ہے بیوی کے ذمے تو نہیں ہے نا. بیوی تو ذمہ دار نہیں ہے نا اس کی لہذا بیوی تو اس کو زکات دے سکتی ہے لیکن خاوند اس کو زکات نہیں دے سکتا. تو اللہ کے ہر حکم کے اندر یقین کرو کروڑ حکمتیں ہیں اور کروڑ رحمتیں ہیں. فقط بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے اور اللہ کے قرآن کو سمجھا جائے اور اللہ کے قرآن پر عمل کیا جائے. اچھا خدا کی بات یعنی شان دیکھو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے علم پہ عمل کرتا ہے من عالم جس نے مسئلہ جان لیا ثم عمل اس پہ عمل کیا علمہ ما لم یعلم اللہ پھر اس کو وہ علم بھی دیتے ہیں جو نہیں جانتا. یعنی جتنا تم علم حاصل کرو گے جتنا تم رزق حلال کی پابندی کرو گے جتنا تم تقوی اختیار کرو گے اور پھر اللہ کے ان احکام پہ خود عمل کرو گے تو اللہ تمہارے سینے کو کھول دیں گے انشراح صدر ہو جائے انشراح صدر ہو جائے گا اور قرآن سمجھنا جو ہے اس کے لیے اللہ آسان فرما دیں گے کیونکہ اس نے اس علم پہ عمل. یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ نے سنا فوراً عمل کیا دیر ہے ہی نہیں. تو جب یہ مانا تھا تو اللہ نے پھر ان کو بھی علوم نبوت کا وارث بنا دیا. تو اس لیے اللہ پاک قرآن میں تنبیہ فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا دیے ہیں دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں. تو اس لیے حکم ہے کہ قرآن پڑھو قرآن سمجھو قرآن پہ عمل کرو. اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ترجمے والے قرآن سے پڑھو لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا کسی عالم کی خدمت میں بیٹھ کے سمجھا کرو. اب مفسر فرماتے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ
أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراسانی والسدی وسعید بن ابی ہلال وغیرہم۔ وہ فرماتے ہیں ہاں اگر عورت نے فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کیا تو پھر اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں فاحشہ مبینہ جو ہے اس سے مراد یعنی زنا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان تمام صحابہ تابعین نے یہی فرمایا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وتشمل ما اذا نشرت المرأة او بدت على اهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله ابي بن كعب وابن عباس وإكرمة وغيرهم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب عورت جو ہے بد زبان ہے، جب عورت جو ہے نافرمان ہے، جب عورت جو ہے خامند کے گھر والوں کے ساتھ بذت منا کلام ردی یعنی گندی باتیں کہتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے، وآذتهم اور ایذا پہنچاتی ہے اپنی زبان سے بھی اور اپنے افعال سے بھی، تو اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے کہ بس جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب جاؤ۔ وقوله تبارک وتعالی وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه۔ اللہ نے فرمایا حدود اللہ یعنی شرائعہ و محارمہ، اللہ کی جو شریعت ہے اور اللہ نے جو محارم بیان کیے ہیں کہ یہ حرام یہ حرام یہ حرام ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ نے یہ حد لگا دی ہے، باڑ لگا دی ہے، جو اس سے پھاند کے نکلے گا تجاوز کرے گا، یخرج عنہا ویتجاوزها الی غیرہا ولا یعتبر بها، اور اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہے گا، فقد ظلم نفسہ، اللہ نے فرمایا اس نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے۔ میرا کیا بگاڑے گا؟ گناہ کرے گا خود جہنم میں جائے گا، گناہ کرے گا خود سزا بھگتے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، انما اب کہنا متفی منظر الزوج فی مدت الانتقال الزوج اندبلا طلاق کیا وفق اللہ تعالیٰ فی قلبہ رجعتها فیکن ذلك ایسر واصل۔ اب اللہ نے عدت کیوں رکھی ہے کہ بیوی طلاق کے بعد بھی خامد کے گھر سے نہ نکلے؟ کیوں؟ لا تدری، تمہیں پتہ نہیں شاید اس کے بعد کوئی بہتری کا مسئلہ ہو جائے۔ کیا مانا کہ عدت کے اندر شاید خامد رجوع کر لے، طلاق ختم ہو جائے، پھر گھر جڑ جائے، پھر آباد ہو جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ آسان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد بھی وہ مدت عدت اسی کے گھر میں گزارے۔ قال الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن فاطمہ بنت قیس فی قوله تعالی لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اس سے مراد رجعت ہے کہ شاید خامد رجوع کر لے۔ وقضى قال الشعبي وقتادة والضحاك وقال حيان الثوري ومن هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم، قال امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليهم إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة المقطوعة وقضى المتوفي عنها زوجها، واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 تطليقات وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته وقال والله ليس لك علينا نفقة، فاتت رسول الله وقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك إلى آخره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اسی لیے ان حضرات نے بھی اور اسلاف نے بھی اور ان کے جو تابع ہیں ائمہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت مقطوعہ ہے، کیا مانا 3 طلاقیں ہو گئی، تو اب چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا، المبتوتہ جس کو طلاق بتہ ہو گئی اور مقطوعہ قطع ہو گیا، خلاص تعلق ختم ہو گیا، اب اس کے لیے تو کوئی سکنا نفقہ خرچہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے باور رجوع کر ہی نہیں سکتا، نہ رجوع کا اس کو حق ہے، تو اس لیے اس کے ذمے نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی عورت اس کا خامند اگر مر گیا ہے، متوفی اناز ہو، کہتے اس کے لیے بھی نفقہ سکنا نہیں ہے، اور وہ اعتماد کرتے ہیں قصہ بی بی فاطمہ بنت قیس الفہریہ، جب اس کو اس کے خاوند عمرو بن حفص نے 3 طلاقیں دی اور وہ کان غائبا بالیمن، یمن میں تھے، فارسل الیہا بذلک، وہیں سے طلاق بھیجی، فارسل الیہا وکیلہ بشعیر یا نفقۃ فتسخطته فقال واللہ لیس لک علینا نفقہ، اور اس نے وہاں سے طلاق بھی بھیجی اور اپنے وکیل کو، جس کو وکیل بنایا کہ کچھ تھوڑے بہت جو شو دے دو کھانے کے لیے، تو وہ ناراض ہو گئی، اس نے کہا میرا خرچہ دو، میں تمہاری عدت میں ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا لیس لک علیہ نفقۃ، تمہارا اس کے ذمہ اب کوئی خرچہ برچہ نہیں ہے۔ اور امام مسلم نے جو حدیث مبارک نکل کے اس میں کہ ولا سکنا بھی نہیں ہے، وَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شُرَيْكَ، انہوں نے کہا حضور پاک نے کہ اب تم خامد کے بجائے بی بی ام شریک کے گھر میں جا کے عدت کے دن گزارو۔ پھر فرمایا کہ اچھا اس کے گھر میں نہ جاؤ، وہ بی بی جو ہے اس کے بعد بہت صحابہ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، آپ ایسا کریں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں چلی جاؤ، وہ نابینا بھی ہے، اور کبھی کبھی عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کپڑا گرا ہوتا ہے، تو نابینا بھی ہے، نہیں دیکھے گا تو تمہیں بھی آسانی رہے گی۔ وقد رواه الامام احمد بن طريق اخرى بلفظ اخر وقال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا مجاهد قال حدثنا قال مدينه فاطمه بنت قيس محدثتني ان زوجها طلق على احد فبعث في سريه قالت وقال لي اخرجي من الدار فقلت ان لي نفقة اسكنها حتى يحل الاجل قال لا قالت فقلت ان فلانا طلقني وان اخاه اخرجني ومنعني السكن والنفقة فقال له ما لك ولابنة آل قيس قال يا رسول الله إن أخي طلقها 3 جميعا فقالت انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكن للمرأة إلى زوجها ما كانت عليها رجعت إذا لم يكن له عليها رجعت فلا نفقة ولا سكن أخرجي فانظري إلى فلانة ثم قال إنه يتحدث إليها انظري إلى ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يرى وذكر تمام الحديث۔ اب اس میں بھی وہی حدیث کا ذکر ہے کہ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو فاطمہ بنت قیس جو تھی اس نے بیان کیا کہ اس کے خامند نے طلاق دے دی۔ حضور پاک نے اس کو جہاد کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو اس کے بھائی جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اخرجی من الدار، ہمارے گھر سے جاؤ، ہمارے بھائی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو تم خرچہ بھی دو گے، رہائش بھی دو گے، جب تک کہ عدت نہ گزرے۔ حتی یحل الاجل قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قالت فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت پہ آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں نے طلاق دے دی ہے، اس کے بھائی مجھے گھر سے نکال رہے ہیں اور میرا خرچہ بھی بند کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان اخی طلقها 3، اس نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ وقالت انظری یا ابنۃ آل قیس، آپ نے فرمایا غور کرو اس بات پہ کہ نفقہ جو ہے، سکنا جو ہے اس عورت کے لیے ہے خامد کے ذمہ جس کے رجوع کرنے کا حق ہو۔ جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو رجوع کا حق کوئی نہیں رہتا، لہذا تم وہاں سے نکل جاؤ۔ وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن الله البزار التستري قال حدثنا عيسى بن ابي الصواب حدثنا ابو بكير بن بكار قال حدثنا سعيد بن يزيد البجلي
قال حدثنا عامر الشعبي انه دخل فاطمه بنت قيس بن الضحاك بن قيس القرشي وزوجها ابو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وقالت ان ابا بن حفص ارسل الي وهو منطلق في جيش الى اليمن بطلاقي فسالت اولياءه النفقة والسكنى وقالوا ما ارسلنا في ذلك شيئا ولا اوصانا به فانطلقت الى رسول وقلت يا رسول الله ان ابا بن حفص ارسل الي بطلاقي فسالت اولياء السكنى والنفقة فقال اولياء لم يرسلنا في ذلك شيء وقال رسول الله انما السكنى والنفقة للمرأة اذا كان لزوجها عليها رجعة فاذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها یعنی 3 طلاق ہے فلا نفقة ولا سكنى وقد رواه النسائي عن احمد بن الصوفي عن ابي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الاحمسي البجري الكوفي قال ابو حاتم الرازي هو الشيخ يروى عنه والله اعلم. کہتے جی کہ میں ہسپتال میں ولادت کے لیے گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر نے کہ تمہارے کتنے بچے ہیں. میں نے کہا 4 بچے ہیں. تو نے کہا اس کے بعد پھر اور بچوں کو کیا کرو گی؟ انہوں نے میں بند کر دیتا ہوں. تو انہوں نے میرے ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا ہونا جو تھا وہ ٹیوب بند کر دی. بالکل گناہ ہے, ڈاکٹر پر بھی گناہ ہے اور تمہیں بھی کہنا چاہیے تم سے علاج ہی نہیں کراتی, تمہیں اس اسپتال سے چھوڑ دینا. میرے حکم کے بغیر کیوں بند کرتے ہو؟ چاہے میرے 10 بچے ہوں چاہے میرے 20 بچے ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 18 بچے تھے. ابھی بھی یہاں ماشاء اللہ کئی عرب لوگ ایسے ہیں جن کے 20 25 بچے ہیں. اچھا ہمارے بنگال میں جو ہے نا بنگالی بھائی جو ہے ماشاء اللہ ان کا تو اللہ کی رحمت ہے ماشاء اللہ 40 بچے ہوتے ہیں. نام نہیں آتا ماں باپ کو, نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کو بلاؤ 4 کو بلاؤ وہ کدھر گیا. تو اس کی وجہ ہے نا بھائی, اس کی وجہ یہ بیچارے مچھلی اور چاول کھاتا ہے نا, تو مچھلی اور چاول میں وٹامن ای ہوتا ہے. بچے پیدا نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ بھی تو غریب ہے, کدھر جائے؟ اسی لیے بنگلہ دیش میں ایک عام جلسہ بھی ہونا تو 1 لاکھ آدمی معمولی سی بات ہوتی ہے. کیوں ایک محلے سے 1 لاکھ آدمی نکل آتا ہے ماشاءاللہ. اور غریب ہونے کے باوجود دین میں اتنا ان کو تڑپ ہے. ساری رات عصر کے بعد سے جلسے میں بیٹھیں گے صبح تک بھوکے پیاسے میں. کوئی زیادہ سے زیادہ اتنا چاول لے آئے گا, کوئی چھٹی نہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیں, لیکن دین کو نہیں چھوڑے گا. تو بہرحال یہ ڈاکٹر بھی گناہ گار ہیں اور تمہیں بھی وہاں ایسے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرانا چاہیے. ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکیاں کی شادی ہوتی ہے والدین کے گھر میں, اگر طلاق ہو جائے تو والدین متعلقہ کو گھر میں نہیں آنے دیتے, بڑا ظلم کرتے ہیں. یعنی ایک خاوند نے نکال دی, اب ماں باپ بھی گھر نہیں آنے دیتے. وہ کیا کرے, جا کے ڈاکہ مارے یا پیشہ کرے؟ اس سے پھر جو بھی گناہ ہوگا والدین کے ذمہ ہے جو اس کو روک رہے ہیں. بھائی تمہاری بیٹی ہے, طلاق ہو گئی, اللہ کی مرضی, میاں بیوی کی نہیں بن سکتی, پہلی رات طلاق ہو جاتی ہے. ایسے ہزارہ واقعات ہیں. اب اس کو خاوند نے نکال دیا, ماں باپ تم متعلقہ ہو ہمارے گھر میں نہیں آتے, کیا کرے جناب؟ وہ جا کے پیشہ کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے ظالم ماں باپ ہیں بھائی. وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنا ثابت ہے, اور دعا میں ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جو اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ کے نیچے نہ کرو, اور جو نہیں اٹھاتے ان کے پکڑ کے اوپر نہ کرو. سب کا وتر ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے, ہاتھ اٹھانے والوں کو بھی اور نہ اٹھانے والوں کو. امام کی نماز میں بندہ آیا لیکن بعد میں شامل ہوا, مثال کے طور پہ 2 رکعتیں گزر گئیں,
بعد میں شامل ہوا. اب وہ 2 رکعتیں کیسے پوری کرے گا؟ جیسے چھوٹی ہیں، یعنی جیسے پہلے اگر ہوتا کیا کرتا، سورت بھی تھی، فاتحہ بھی، اب بھی فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. اگر آخری رکعت ہے جس میں سورت فاتحہ تھی، سورت نہیں تھی، یہ بھی صرف فاتحہ پڑھے گا. یعنی جو چھوڑا ہے پورا کرو. یہ موٹی بات یاد رکھو، یعنی جو چھوڑا ہے اسی کے مطابق پورا کرو. رکوع اور سجدے میں دعا جو ہے، رکوع میں تو نہیں، سجدے کے اندر آتا ہے کہ کمن ان یستجاب لہ. حضور نے فرمایا سجدے میں جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی پستی میں ہے اور اس کی ذات بلند ہے، بلند و بالا ہے اور اعلیٰ ہے. تو اس لیے جب بندہ تواضع سے اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ دعا قبول. اب فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں جو ہیں اس میں تو تسبیحات بڑھا دو دعا کے بجائے، کہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ لو، 7 کے بجائے 11 دفعہ کہہ لو. لیکن نفل نماز ہے تو اس کے سجدے میں جو چاہو دعا کرو، لیکن وہ دعا جو حدیث سے ثابت ہو، جس کا ذکر یعنی حدیث مبارک میں موجود. یہ نہیں کہ اپنی زبان میں دعائیں شروع کر دو. وہ کہتے ہیں کہ فرائض اللہ میں جتنا ذکر بھی ادا کرو گے تو یہ بھی حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر نے اس کو دعا مانگنے سے بھی روک دیا، وہ تو میرے ذکر میں لگا، آپ نے بھی مانگا ہی کچھ نہیں بیچارے نے. تو فرمایا آتیتہ افضل ما آتی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دیتا ہوں. تو اسی لیے بہرحال اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ مانگ سکتے ہیں یا مقلب القلوب والابصار اللهم انی اسألک العفو والعافیہ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یعنی جو حدیث میں دعائیں ثابت ہیں. اور وہ دعائیں جو سرکار دو عالم فرماتے تھے وہ کرو گے تو ان میں تو تاثیر ہی نرالی ہے نا، وہ تو لسان نبوت سے نکلی ہے نا بات. ان کے اندر جو اثرات ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، وہ کسی بزرگ کی باتوں میں تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. We have heard you cast so much. I'm from America and ہم نے بہت آپ کی کہتے سنی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بoston میں ہے، بoston سے آئے. ہاں آپ کی کہتے بہت ہم نے سنی، وہاں خود لوگوں نے